جن گناہوں کے تصور سے انسان کے دل و دماغ جو ہے وہ کانپ جاتے تھے، آج ان گناہوں کو عملی جامہ پہنانے میں انسان شرم محسوس نہیں کر رہا ہے، انسان آر محسوس نہیں کر رہا ہے۔ وہ سارے گناہ اللہ اکبر جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، باحیا لوگ ان کی طبیعت پانی پانی ہو جاتی ہے، آج ان سارے گناہوں کو بڑی بے حیائی کے ساتھ آج کل انسان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زنا کے اڈوں سے لے کر شراب کے اڈوں تک، اور شراب کے اڈوں سے لے کر جوؤں کے اڈوں تک، اور جوؤں کے اڈوں سے لے کر حسن کے ان آشیانوں تک انسان بالکل چکر لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اب اتنا مشکل ہو گیا ہے انسان کو گناہ سے بچانا، اس لیے کہ جب تک انسان گناہ کو گناہ تصور کرتا تھا، اس وقت تک وہ اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اب حال یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ تصور کرتا ہی نہیں، بلکہ وہ انسان گناہ کو برائی تصور کرتا ہی نہیں۔ آج انسان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ گناہ کو کبھی فیشن سمجھتا ہے، وہ گناہ کو کبھی معاذ اللہ روشن خیالی تصور کرتا ہے، وہ گناہ کو کبھی استغفر اللہ، اللہ اکبر فیشن کا نام دے کر کے، یا آرٹ کا نام دے کر کے، یا مغربی تہذیب کا نام دے کر کے، یا جدید دور کی پیداوار کا نام دے کر کے انسان طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایسے دور کے اندر ہر شریف النفس انسان، ہر اچھا انسان گناہوں کے خاتمے کے لیے، گناہوں سے معاشرے کو ختم کرنے کے لیے، معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، گناہوں کو نکال کر پھینکنے کے لیے ہر انسان کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے کہیں کہیں پر کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، کہیں پر اجتماعات کا انعقاد ہو رہا ہے، کہیں پر درس کی محفل منعقد ہو رہی ہے، تاکہ انسانوں کو گناہوں سے بچایا جائے، انسانوں کو برائیوں سے بچایا جائے، انسانوں کو بے حیائیوں سے بچایا جائے۔ اچھی طرح سے یاد رکھو، انسان جو ہے گناہوں سے ابھی چھٹکارا پا سکتا ہے، بس اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، جس کا تذکرہ قرآن مقدس کی آیت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ اکبر جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جس اللہ کو ہم رب مانتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ آج مسلمان بالکل دھڑلے سے یہ بات کہہ دیتا ہے، مولانا بہت زیادہ قوم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا اللہ کریم نہیں، کیا اللہ رحیم نہیں، کیا اللہ مہربان نہیں، وہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر وہ کو بخش دے تو آپ کا بگڑتا کیا ہے؟ لوگ گناہ کرتے ہیں کرنے دیں، لوگ بے حیائی کرتے کرنے دیں، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھو، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا حلیم ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ اللہ حلیم ہے، یعنی بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو اللہ غیرت مند بھی ہے، وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو چھڑا نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ امام حسن بصری کون ہے آپ جانتے ہیں؟ امام حسن بصری اس ذات کا نام ہے جن کو سید التابعین، جن کو خیر التابعین کہا جاتا ہے، جن کو سید الصوفیاء، امام الصوفیاء کہا جاتا ہے۔ یہ امام حسن بصری وہ ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ بصرہ میں جتنے منبر خطیبوں کے لگے ہیں وہ سب اٹھا دیے جائیں، اگر بصرہ میں کسی کو واعظ کا حق ہے تو صرف حسن بصری کو حق ہے۔ وہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، اللہ
अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानों से इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह उनसे न मानेगा इस बात को कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी क्यों की, और अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब में गिरफ्तार करेगा और सजा देगा। सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सजा से और उसके इंतकाम से इंसान को डरना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अल्लाह से बेखौफ होकर रात के अंधेरे में गुनाह करता है तो अल्लाह सुबह को उसके चेहरे पर उसकी गुनाह की नहूसत को जाहिर फरमा देता है। चेहरे बोलते हैं रात की तारीकी का अंजाम, चेहरे बताते हैं रात की तारीकी के अंदर करने वालों ने किया क्या है। रात की तारीकी में करने वाले गुनाह मेरा अल्लाह सुबह को चेहरे पर उसकी नहूसत को जाहिर फरमा देता है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत रात के किए हुए गुनाह को सुबह तुम्हारे चेहरों पे जाहिर करता है और फरमाते हैं जहन्नम में जाने से पहले रोकर अल्लाह को मना लो, रब को राजी कर लो, इसलिए कि जब तुम्हारे जहन्नम में जाने का फैसला होगा तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे रोने धोने को कबूल नहीं करेगा, उस वक्त वो तुम्हारे उज्र को कबूल नहीं करेगा।